هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے جب کسی سفر پہ جانا ہوتا تو نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ جو نصیحتیں سفر کرنے والوں کو فرمایا کرتے تھے ان میں ایک بنیادی نصیحت یہ تھی، آپ یہ فرماتے تھے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں بھی چلا جائے اور جہاں بھی تو رہے، جہاں بھی تیرا ٹھکانہ ہو، تیری رہائش ہو، تو نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، اتق اللہ، تو نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو۔ یہ بڑی جامع نصیحت آپ نے فرمائی اور آپ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ انسان کی ایک حالت نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی ایک کیفیت رہتی ہو یا ایک حالت رہتی ہو۔ انسان کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں اور مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان کبھی جلوت میں ہوتا ہے اور کبھی خلوت میں، تنہائی میں ہوتا ہے۔ انسان کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی مسجد میں ہوتا ہے۔ مختلف انسان کی حالتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے جو وصیت فرمائی، جو نصیحت کی، وہ جامع تھی، حیث ما کنت، اے میرے صحابی، تو جلوت میں ہو تب بھی، خلوت میں ہو تب بھی، لوگوں کے مجمع میں ہو تب بھی، تو تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، اتق اللہ، تو نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں داخل کر کے رکھنا، نڈر نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا۔ اللہ کی ذات کا خوف، اللہ رب العزت کی ذات کی ہیبت، اس کا ڈر تمہارے دل میں رہنا چاہیے، جلوتوں میں بھی خلوتوں میں بھی۔
یہ ذہن میں رکھو، وہ جو ذات ہے نا، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ مستغنی ذات ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق و مالک وہ ذات ہے، اس کو نہ کسی کی محبت مجبور کر سکتی ہے اور نہ اس کو کسی کی دولت مجبور کر سکتی۔ وہ مستغنی ذات ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، وہ تمام جہانوں سے مستغنی بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میک ہے، انسان نے بنایا ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ پنکھا ہے، انسان نے بنایا نا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھے میرے بھائیوں، پوری کائنات کو اللہ اکیلے نے پیدا کیا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے نا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر پوری کائنات کو مٹا دے، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اسی لمحے کے اندر ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان بسا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مستغنی ذات ہے اور وہ کسی ایک گناہ پر بھی ناراض ہو سکتا ہے، کسی ایک نافرمانی پر بھی وہ ناراض ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کسی چھوٹی سی غلطی پر بھی وہ ناراض ہو سکتا ہے اور اس کی پکڑ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کو جبریل نے خبر دی کہ ان قبروں والوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ دو قبروں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے، بھاری 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 بھرکم تھوڑے ان پر برسائے جا رہے ہیں۔ اگر ایک تھوڑا احد پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اما احدہما، ایک قبر والا جو ہے نا، لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، وہ قضائے حاجت کرتا تھا اور استنجا اس کا صحیح نہیں تھا، پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں کو لگ جاتے تھے، اس میں احتیاط نہیں کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، نہ بدعت تھی، نہ رشوتیں کھاتا تھا، نہ چوریاں کرتا تھا، نہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ جرم کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ واللہ غنی عن العالمین۔ میرے بھائیوں، ہمارا خالق مستغنی ذات ہے، ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے خوف سے معمور ہونا چاہیے۔ اور دوسری قبر والا جو ہے، اس پر عذاب کیوں مسلط ہوا؟ یمشی بنمیمہ، وہ لوگوں کی چگلیاں کھاتا تھا، چگل خور تھا، اس کو ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا، اور وہ عذاب قبر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تقوی کو اپنائیں، تقوی کو، پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ زندگی جیسے گزر گئی ہے
توبہ کر لے اللہ سے، صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا عزم کر لے، صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کریں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، تقوی کی زندگی بسر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ، حق کا تقاتی، جس طرح کا تقوی کیسا ہونا چاہیے، ڈر کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے، حق کا تقاتی، جس طرح کے ڈرنے کا حق۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، تمہارے شب و روز، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے، اسلام کا رنگ تمہاری زندگیوں میں نافذ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں آدھا مسلمان ہے، آدھا یہود و نصارہ پہ نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ تقوی ہے۔ کیسے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کائنات کے آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو بھی اکیلے اللہ نے پیدا کیا، اور اس کائنات کے ایک ذرے کو بھی ایک اللہ نے پیدا کیا۔ ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو کسی مخلوق نے بنایا ہو، یہ عقیدہ ہے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ رب العزت ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ ایمان لانا، یہ منہج اور یہ عقیدہ رکھنا، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام پرہیزگاری۔ اور دوسری چیز عقیدے میں کیا ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، کچھ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، اپنے رب کی تعریفیں کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اپنی زبان کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یہ جب ہم اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں نا، اللہ سے بیٹی مانگتے ہیں، اللہ سے شفا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے رزق مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے جو ہے نا بیماری سے شفا مانگتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں ہم۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ بیٹے صرف اللہ سے مانگنے ہیں، رزق صرف اللہ سے مانگنا ہے، شفاعت صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو مجھ سے دعا کیا کرو، ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ او میرا بھائی کیا سوچ تو نے بنائی ہے؟ اس کا نام تقوی نہیں ہے، اس کا نام پرہیزگاری نہیں، اللہ پر تیرا ایمان ہی صحیح نہیں، تو کہتا اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ میرے بندو تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ ہمارے رب کی بات سچی ہے نا، اس کا کلام سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا کر کے دیکھو، دعا مجھ سے کرو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ نے پھر کیا جواب دیا ہے؟ اللہ کو بھی تو پتا نا، اللہ شکوے سن رہا ہے۔ جب سے اللہ نے انسانیت کو بنایا ہے کتنے سال گزر چکے ہیں، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال گزر چکے۔ اس سے پہلے بھی انسان بستے تھے، وہ شکوے کرتے آئے ہیں، اسی طرح کی سوچیں، اسی طرح کے نظریات لوگوں کے ہوتے تھے۔
اللہ سنتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگ بھی ایسی سوچوں والے ہوں گے جو میرے بارے میں یہ سوچ رکھیں گے، یہ نظریہ رکھیں گے کہ نہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں، اللہ نہیں ہمیں دیتا، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا۔ یہ ہمارے لا علم بھائیوں کی، جو بھائی پڑھے لکھے نہیں نہ ہوتے، جو قرآن نہیں جانتے، جو حدیث نہیں جانتے، کتاب و سنت سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو اکثر سنی سنائی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہر بندہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا اور ہمارے بزرگوں کی رد نہیں کرتا۔ نہیں میرا بھائی، اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ نے تو ابلیس کی بھی سن لی تھی۔ ابلیس نے کیا دعا کی تھی جب اس نے بابا آدم علیہ السلام کو بھلا دیا تھا؟ تو اللہ نے بابا آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، اور جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا اللہ کے حکم پہ اور اللہ رب العزت نے نکال دیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انذرنی، اللہ مجھے ڈھیل دے، مجھے قیامت تک اللہ موت نہ دے۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی تھی۔ سنی ہے یا نہیں سنی؟ وہ تو سنتا ہے، وہ تو سنتا ہے میرا بھائی۔ تو اپنے رب کو سنانے والا بن، تو اپنے رب سے مانگنے والا بن۔ ہم مانگتے ہی نہیں ہے جس طرح مانگنا چاہیے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں دعا نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے میرے بھائیو، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، جو لاچار ہے، جو بے بس ہے، جس کے لیے سارے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس کی ساری امیدیں ہی ختم ہو گئی، اس کے سارے دروازے ہی بند ہو چکے ہیں، سب اس سے رخ پھیر جاتے ہیں۔ خاندان، قبیلہ، برادری، سگے بھائی بھی جب بھائی کو مشکلات میں دیکھتے ہیں، تنگیوں میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں، سب اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تو اس کی سنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس سے بڑا شریر انسان تھا، بڑا شرارتی انسان تھا، پوری بستی اس سے تنگ تھی، اتنی تنگ کہ پوری بستی نے اتفاق کر کے، اتحاد کر کے اس شخص کو بستی سے نکال دیا تھا، نکال دیا۔ وہ بیچارہ جنگل میں چلا گیا، جو اس کے پاس تھا نا وہ لے کر جنگل میں چلا گیا، جنگل میں گیا، جو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے تھا وہ ختم ہو گیا، ختم ہوا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کی حالت بگڑتی گئی دن بدن، وہ موت و حیات کی کشمکش میں چلا گیا۔ جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں گیا نا تو اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کن لفظوں سے پکارا؟ کن الفاظ سے پکارا؟ اللہ اکبر کبیر۔ وہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ سارے راستے ختم ہو گئے، سارے دروازے ختم ہو گئے، میری برادری، میری قوم، میرا خاندان، میری بستی، میرا شہر، میرا علاقہ، سارے لوگوں نے مجھ سے تعلق توڑ لیے، مجھے بستی میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ میرا کوئی دروازہ نہیں رہا، ہاں ایک تیرا دروازہ مجھے نظر آ رہا ہے، تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے، تو میری التجا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہے، میں نے سرکشیاں کی ہیں، اب میں تیرے پاس آنے لگا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اگلا جملہ جو اس نے بولا، ایسی دعا، ایسے الفاظ میں نے کبھی کسی کی دعا میں نہیں پڑھے تھے جس طرح کے الفاظ اس نے کہے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔
انسان بعض اوقات بول ایسے بولتا ہے، اللہ سے توبہ کے الفاظ ایسے بولتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے ایسے لفظوں سے ہے کہ اس کی زبان سے لفظ ایسے نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ جاتا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ہاں اگر تو مجھے عذاب دے اور مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہی میں اضافہ ہونا ہے، تیری بادشاہی بڑھ جانی ہے، تو ٹھیک ہے تو پھر مجھے معاف نہ کر۔ اگر تیری بادشاہی مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی بڑھے گی نہیں، مجھے عذاب دینے سے اگر تیری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر تو مجھے معاف کر دے۔ اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر تو مجھے معاف کرے اور مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کمی آتی ہے تو ٹھیک ہے تو پھر مجھے معاف نہ کر۔ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کسی قسم کی کمی آتی نہیں تو پھر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کیا بگڑے گا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، آخری الفاظ اس کے، دنیا چھوڑ گیا، جنگل میں پڑا فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری، یا موسیٰ جنگل میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ایک دوست جنگل میں فوت ہو گیا، تم ایسا کرو اس کا جنازہ پڑھو جا کے اور بستی میں اعلان کر دو کہ جو جو شخص اللہ کے دوست کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان سب کے گناہ معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لوگوں جنگل میں ایک اللہ کا دوست فوت ہوا ہے، اس کے جنازے میں شامل ہونا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ لوگ بھاگے ہوئے پہنچے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا وہ حیران رہ گئے، ہکے بکے حیران و شجدر رہ گئے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اے موسیٰ یہ تو بڑا شریر انسان تھا، تنگ آ گیا، ہم نے اس کو بستی سے نکالا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے کہ اللہ یہ بندے پوچھتے ہیں کہ یہ تیرا دوست کیسے بنا، یہ تو بڑا مجرم انسان تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میرے بندے نے مجھے کہا تھا اللہ تیرے دروازے کے سوا میرا کوئی دروازہ نہیں، تو میں بھی اس کی نہ سنتا تو پھر کون سنتا؟ اے موسیٰ میں بھی اس کی نہ سنتا تو پھر کون سنتا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، او بھائیو کون ہے؟ اللہ نہیں سنتا تو پھر کون سننے والا؟ اللہ بیٹے نہیں دیتا تو کون دینے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی اور ہے؟ اور قرآن پڑھا کرو، قرآن۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، اس کو تو ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، بس اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں، صرف تلاوت کی حد تک بعض ساتھی پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کو پڑھتے سمجھتے، ہمیں ایک منصوبے کے تحت قرآن سے دور کیا گیا، کہا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 20 علوم چاہیے، 20 علوم۔ 20 علوم کے چکر میں کئی لوگ قرآن کے قریب نہیں گئے اور وہ قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے ایک دفعہ نہیں بار بار کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندو میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان ترین کتاب ہے، ایسی آسان کتاب دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں جتنی سہل اور آسان کتاب قرآن ہے۔ کس لیے؟
سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے آسان کتاب. ہم کہتے ہیں نہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے. میرے بھائیو قرآن پڑھو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی بادشاہت ایک اللہ کے پاس ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. وہ پیدا کرنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اس کی کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی مجلس شورا نہیں ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. بیٹے اور بیٹیاں دینے کے لیے اس نے اپنا کوئی منشی ڈیلر نہیں رکھا ہوا. اللہ کا کوئی منشی نہیں کہ اس نے کسی منشی کی ڈیوٹی لگائی ہو فلاں کو بیٹے دینا فلاں کو بیٹی دینا. نہیں میرے بھائیو، حاشا وکلا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، وہ اکیلا قدرتوں کا مالک. ہم کہتے نہیں اللہ نہیں سنتا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا اختیار اللہ کے پاس، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ نے بیٹوں کی فوج دی تھی، فوج. 12 بیٹے اللہ نے عطا کیے، بیٹی کوئی نہیں دی. اور شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر. جاؤ اٹھاؤ قرآن کو. اللہ کا پیغمبر شعیب علیہ السلام، اللہ نے اس کو بیٹا نہیں دیا، اس کے پاس صرف بیٹیاں تھیں، اللہ نے اس کو بیٹیاں دی. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے 5 کرتے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کائنات کی سب سے بڑی ولیہ، سب سے بڑی ولیہ، خامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ہے، اور خامت تاجدار انبیاء ہے، سید ولد آدم ہے، پوری کائنات کا سردار ہے. اور جاؤ اٹھاؤ سیرت اور تواریخ کی کتابوں کو. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ساری زندگی اللہ سے مانگتی رہی. نبی علیہ السلام کی نکاح میں مدینے میں 10 سال مدینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکاح میں رہی. اللہ سے اولاد مانگتی رہی، نہ اللہ نے بیٹا دیا نہ اللہ نے بیٹی دی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے وہ 5 کرتے. جاؤ دنیا میں سروے کرو، کتنے اللہ کے ایسے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی. میرے بھائیو اپنا عقیدہ صحیح کرو. عقیدے پہ کامیابی ہے، عقیدے پہ نجات کے فیصلے ہونے ہیں. نجات کے فیصلے میں سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا، عقیدہ سب سے پہلا دیکھا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ قرآن ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. شرک کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اس کائنات کے پہاڑوں کو، آسمان و زمین کو بھی اکیلے اللہ نے بنایا، ذرے کو بھی اکیلے اللہ نے بنایا. اگر ہم کہیں گے نہیں آسمان کو پیدا کرنے میں، زمین کو بنانے میں، بیٹا دینے میں فلاں ہستی کا بھی حصہ ہے، یہ شرک ہے. خالق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. یہ توحید ہے. اللہ نے چیلنج دیا، چیلنج
اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، او میرے بندو جو تمہیں کائنات میں دکھائی دیتا ہے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں،